اب تک جناب مسلم بن عقیل کا قیام مختار کے گھر میں تھا۔ جب ان کو ابن زیاد کی آمد اور اس کی متشددانہ کارروائیوں کا علم ہوا تو چونکہ ان کے ہاں قیام کا تقریباً ہر خاص و عام کو علم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اب وہاں مزید قیام کرنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ اس لیے آپ راتوں رات نماز عشاء کے بعد جناب ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ اب حضرات شیعہ مخفی طریقہ پر جناب مسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے کہ تمام حالات کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ اب چونکہ حالات کا نقشہ یکسر بدل چکا تھا، اس لیے حفاظت خود اختیاری کے لیے جناب مسلم کو حکومت وقت کے ہر قسم کے جارحانہ اقدام کی روک تھام کے لیے کچھ مخصوص ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابو ثمامہ سیداوی کو اس بات پر متعین فرمایا کہ وہ لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے اس سے اسلحہ جنگ خریدیں، اور جناب مسلم بن اوسجا کو لوگوں سے بیعت لینے پر مامور کیا گیا۔ یہ سب انتظام کرنے کے بعد، جس کا تذکرہ ابھی اوپر ہو چکا ہے، ابن زیاد کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ یہ معلوم کرے کہ جناب مسلم کا قیام کہاں ہے اور ان کے عزائم کیا ہیں۔ چنانچہ اس نے اس بات کا کھوج لگانے کے لیے ایک عجیب تدبیر کی۔ اپنے غلام خاص موکل کو 3000 درہم دے کر کہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے اصحاب کو تلاش کرو، اور پھر یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں آپ لوگوں کا ہم خیال ہوں، یہ رقم ان کو دے دے۔ اس طرح ان کے راز ہائے درون پردہ کو معلوم کرو۔ چنانچہ موکل نے ایسا ہی کیا۔ جامع مسجد میں گیا، دیکھا کہ مسلم بن اوسجا نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ان کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ شخص امام حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ جب مسلم نماز سے فارغ ہوئے تو موکل نے ان کے قریب جا کر کہا، میں شام کا رہنے والا ذوالقلع کا غلام ہوں، مجھے محب اہل بیت بنا کر خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اسی خانوادہ کا کوئی بزرگ یہاں آیا ہوا ہے جو دختر رسول کے فرزند کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے پہچانتے ہیں، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ یہ 3000 درہم بھی لے لیں اور مجھے اس کی خدمت میں لے جائیں تاکہ میں جا کر بیعت کروں۔ آپ چاہیں تو ابھی مجھ سے بیعت لے لیں۔ جناب مسلم بن اوسجا اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور فرمایا، مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ اپنے مطلب کو حاصل کریں گے اور خدا تمہارے ذریعہ سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرے گا۔ پھر مسلم نے اس کی بیعت لی اور اس سے پختہ عہد و پیمان لے لیا کہ وہ اس امر کو صیغہ راز میں رکھے گا اور خلوص سے کام لے گا۔ بالآخر چند روز کی آمد و رفت کے بعد مسلم بن اوسجا نے اذن حاصل کرنے کے بعد اسے جناب مسلم بن عقیل کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ جناب مسلم نے اس سے بیعت لی اور ابو ثمامہ سیداوی کو رقم وصول کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کے بعد موکل کا یہ وتیرہ تھا کہ سب سے پہلے جناب مسلم کے پاس پہنچ جاتا اور سب کے بعد واپس جاتا، ہر داخل و خارج کو دیکھتا، تمام حالات کا بچشم خود جائزہ لیتا اور برابر ابن زیاد کو سب حالات کی اطلاع دیتا، حتیٰ کہ ابن زیاد کو تمام ضروری حالات کی مکمل اطلاع ہو گئی۔ ہانی بن عروہ مرادی، جو کہ محب اہل بیت اور بڑا صاحب اقتدار بزرگوار تھا، قبیلہ مراد و مزہج کا سردار تھا، جب کسی مہم کے لیے نکلتا تھا تو 4000 زرہ پوش سوار اور 8000 پیادہ آدمی ہمراہ ہوتے، اور جب بنی کندہ کے حلیف بھی شامل ہو جاتے تو 30,000 کے ساتھ نکلتا تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھا اور آپ کی تینوں جنگوں جمل، صفین اور نہروان میں آپ کے ہم رکاب تھا۔
اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف صحبت سے بھی مشرف ہو چکا تھا، اور شہادت کے وقت اس کی عمر 98 سال تھی۔ باوجود یہ کہ جناب ہانی کی ابن زیاد سے کچھ راہ و رسم بھی تھی، مگر اب وہ دیگر اشراف کوفہ کے ساتھ دربار میں حاضر ہونے سے محض اس خیال کے ماتحت پہلو تہی کرتے تھے کہ کہیں ابن زیاد کو جناب مسلم کے ان کے ہاں قیام کی اطلاع نہ مل گئی ہو، اس لیے مرض کا عذر کر کے گھر پر ہی پڑے رہتے۔ دوسری طرف ابن زیاد پر بذریعہ موکل تمام حقیقت حال کا انکشاف ہو چکا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل ہانی ہی کے گھر میں مقیم ہیں، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح جناب ہانی سے ملے۔ چنانچہ اس نے اسما ابن خارجہ، محمد بن اشعث اور عمر بن حجاج کو بلایا اور ان سے جناب ہانی کے دربار میں نہ آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جو حقیقت حال سے بے خبر تھے یہ جواب دیا کہ بیماری کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتے۔ ابن زیاد نے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ہر شب اپنے دروازہ پر بیٹھتا ہے اور لوگوں سے ملتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جناب ہانی کے پاس گئے اور ان پر زور دیا کہ وہ ضرور ابن زیاد کو ملے۔ جناب ہانی ان کے ہمراہ چلنے پر آمادہ ہو گئے، اور چونکہ وہ حالات کی نزاکت سے بے خبر تھے اس لیے اپنے آدمیوں کو اطلاع دیے بغیر تنہا ان کے ساتھ چلے گئے۔ دربار میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ ابن زیاد کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے ان کو دیکھتے ہی یہ مثل کہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہانی اپنے پاؤں سے چل کر موت کی طرف آئے ہیں۔ پھر شریف قاضی کی طرف رخ کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ جناب ہانی نے یہ صورتحال دیکھ کر ابن زیاد سے کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے بگڑ کر کہا، اے ہانی، تم اپنے گھر بیٹھ کر امیر المومنین و مسلمین کے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ تم نے مسلم کو بلا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور ان کے لیے اسلحے جنگ جمع کر کے لشکر جمع کر رہے ہو، اور تمہارا خیال ہے کہ یہ امور بڑھی تو ابن زیاد نے اپنے غلام موکل کو بلایا۔ جب وہ جناب ہانی کے سامنے کھڑا ہوا تو ابن زیاد نے جناب ہانی سے کہا، کیا اس شخص کو پہچانتے ہو؟ جناب ہانی نے کہا، ہاں۔ اس وقت ہانی کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جاسوس تھا۔ اس طرح جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام حالات کا حاکم کے نزدیک انکشاف ہو چکا ہے تو کچھ وقت کے لیے متحیر و مبہوت ہو گئے۔ پھر حواس کو قابو پاتے ہوئے اور اقرار کرتے ہوئے کہا، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو، بخدا میں ہرگز غلط بیانی نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم، میں نے نہ تو مسلم کو یہاں بلایا اور نہ ہی مجھے ان کے حالات کی کوئی خبر تھی۔ میں نے ایک رات ان کو اپنے دروازے پر کھڑے دیکھا تو انہوں نے میرے گھر ٹھہرنے کی خواہش کی۔ مجھے ان کی خواہش کو مسترد کرتے ہوئے شرم دامنگیر ہوئی، اس لیے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا اور ان کو اپنا مہمان بنا لیا، اور مجھے اتنی مہلت دیں اور جو چاہیں عہد و پیمان لے لیں اور جو چاہیں گروی رکھ لیں کہ میں گھر جا کر ان سے یہ کہہ دوں کہ جہاں جی چاہے چلے جائیں، تاکہ ان کو پناہ دینے اور مہمان رکھنے کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں، اور پھر میں واپس آپ کے پاس پلٹ آؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا، جب تک مسلم کو یہاں حاضر نہ کرو تم کہیں نہیں جا سکتے۔ جناب ہانی نے کہا، نہیں، بخدا میں ان کو ہرگز پیش نہیں کروں گا۔ میں اپنے مہمان کو تمہارے سامنے اس لیے پیش کروں تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں ضرور انہیں پیش کرنا ہوگا۔ ہانی نے کہا، میں ہرگز پیش نہیں کروں گا۔ جب ان کا باہمی تکرار بڑھا تو مسلم بن عمرو باہلی نے مداخلت کرتے ہوئے ابن زیاد سے کہا، ذرا مجھے ہانی سے علیحدگی میں بات کرنے دیجئے۔ چنانچہ مسلم بن عمرو جناب ہانی کو ذرا علیحدہ لے گیا، جہاں ابن زیاد دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، نہ اپنے آپ کو ہلاک کرو اور نہ قوم و قبیلہ کو مصیبت میں ڈالو۔ ابن زیاد مسلم کو کچھ نہیں کہے گا، تم ضرور اسے حاضر کر دو، اس میں تمہاری کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہے، کیونکہ تم ان کو حاکم کے سپرد کر رہے ہو۔
جناب ہانی نے کہا نہیں، اس میں سراسر میری ذلت اور رسوائی ہے کہ میں اپنے مہمان کو ایسے حال میں ان کے سپرد کر دوں کہ طاقتور اور صاحب آوان و انصار ہوں۔ اگر میں بالکل یکا و تنہا ہوتا اور میرا کوئی مددگار نہ بھی ہوتا، تب بھی میں جب تک ان کے سامنے کٹ نہ مرتا تو ان کو ہرگز پیش نہ کرتا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ ہانی نہیں مانتا تو اس نے حکم دیا اسے میرے قریب لاؤ۔ چنانچہ ہانی کو اس کے قریب لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا بخدا تم مسلم کو ضرور حاضر کرو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جناب ہانی نے کہا اگر تم نے ایسا کیا تو بخدا تیرے دارالامارہ کے ارد گرد بہت تلواریں چمکیں گی۔ جناب ہانی کا خیال تھا کہ ان کی قوم ان کی نصرت و امداد کرے گی۔ یہ سن کر ابن زیاد غصہ سے آگ بگولا ہو گیا۔ کہا کیا تم مجھے تلواروں سے ڈراتے ہو؟ پھر حکم دیا اسے اور قریب لاؤ۔ بعد نہاد ابن زیاد نے چھڑی جناب ہانی کے منہ پر برسانا شروع کی۔ ظالم نے اس قدر پیٹا کہ جناب ہانی کی ناک ٹوٹ گئی، رخسار و جبین سے گوشت کے ٹکڑے گرنے لگے، کپڑوں پر خون بہنے لگا اور سر و چہرہ خون سے رنگین ہو گیا، مگر ظالم حاکم برابر پیٹتا رہا یہاں تک کہ چھڑی ٹوٹ گئی۔ اس اسنا میں جناب ہانی نے پاس کھڑے ہوئے ایک سپاہی کی تلوار پر ہاتھ مارا، مگر اس نے تلوار کھینچ۔ ابن زیاد نے کہا اب یہ خارجی ہو گئے اور ان کا خون ہمارے لیے مباح ہے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں اندر لے جا کر قید کر دو۔ چنانچہ ظالم سپاہی انہیں گھسیٹ کر قید خانہ میں جو کہ دارالامارہ کے پاس ہی تھا لے گئے اور دروازہ بند کر کے دروازے پر پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ جب عمرو بن حجاج ہانی کے برادر نسبتی زبیدی کو یہ اطلاع ملی کہ جناب ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بنی مزہج کی بڑی جماعت لے کر چڑھ آیا اور دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت قاضی شریح آڑے آیا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ پہلے ہانی کو دیکھ لو، پھر وہ زندہ ہے، پھر جا کر ان لوگوں کو تسلی دو اور ان کو واپس کرو۔ چنانچہ قاضی شریح جناب ہانی کے پاس گیا اور ابن زیاد نے ایک جاسوس بھی ہمراہ کر دیا تھا۔ اس وقت ان کا خون بہہ رہا تھا اور نیم جان پڑے تھے اور دھیمی دھیمی آواز سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، میری قوم ہلاک ہو گئی ہے۔ دیندار لوگ کہاں گئے؟ مددگار کہاں گئے کہ مجھے ظالم دشمن کے پنجے استبداد سے نجات دلاتے؟ جب جناب ہانی نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور لوگوں کا شور و غوغا سنا تو فرمایا میں خیال کرتا ہوں یہ بنی مزہج کی آوازیں ہیں، کاش صرف 10 آدمی بھی داخل ہوتے تو مجھے چھڑا لے جاتے۔ انہوں نے قاضی شریح کو بڑے واسطے دے کر کہا کہ قوم کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ وہ مجھے چھڑا کر لے جائیں، مگر قاضی نے کہا اگر جاسوس ہمراہ نہ ہوتا تو میں تعمیل کرتا۔ چنانچہ اس نے جا کر ان کی قوم کو تسلی دی کہ ہانی زندہ و سلامت ہیں، فقط حکومت نے مصلحت وقت کے تحت ان کو نظر بند کر دیا ہے۔ جب عمرو نے یہ بات سنی تو یہ کہہ کر کہ اگر وہ قتل نہیں ہوئے تو مقام شکر ہے، اپنی جمعیت سمیت واپس چلا گیا۔ اس طرح ان کے بچنے کی جو آخری کرن نمودار ہوئی تھی وہ بھی غائب ہو گئی اور قاضی شریح نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ عبداللہ بن حازم کہتا ہے کہ مجھے جناب مسلم بن عقیل نے دارالامارہ میں بھیجا تھا کہ جا کر دیکھوں کہ ہانی کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ جب ان کو مار پیٹ کر قید خانہ میں ڈال دیا گیا تو میں سب سے پہلے واپس گھر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ بنی مراد کی مستورات جمع ہو کر چیون کی آوازیں بلند کر رہی ہیں۔ میں نے اندر جا کر جناب مسلم کو سب صورتحال کی اطلاع دی۔ بنی ہاشم کے اس غیور بزرگوار سے یہ صورتحال کب برداشت ہو سکتی تھی اور وہ کس طرح اندر بیٹھ کر عورتوں کے گریہ و بکا کی آواز سن سکتا تھا، جبکہ ان کا معزز میزبان انہی کی خاطر مختلف شدائد و مصائب میں گھرا ہوا تھا۔
جناب مسلم نے مجھے حکم دیا کہ ان کا علامتی نعرہ یا منصور امت لگا کر ان اصحاب کو اکٹھا کروں جو ارد گرد والے لوگ گھروں میں جمع تھے، جن کی تعداد 4000 کے قریب تھی۔ چنانچہ یہ نعرہ سن کر دوسرے لوگوں نے بھی یہی نعرہ بلند کیا اور تھوڑی سی دیر میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ جناب مسلم نے جماعت کندہ کا علمبردار عبداللہ بن عزیز کندی کو مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ تم میرے آگے آگے چلو، اور جماعت مزہج و اسد کا علمبردار مسلم بن اوسجا کو اور جناب تمیم بن حمدان کا علمبردار جماعت تمیم بن حمدان کا علمبردار ابو سمامہ ساعدی کو اور جماعت مدینہ کا علمبردار عباس بن معین جدالی کو مقرر کیا اور دارالامارہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ابن زیاد دارالامارہ میں بیٹھا تھا کہ یکا یک جناب مسلم کے چڑھ آنے کی خبر گرم ہوئی۔ وہ یہ سمجھ کر شاید جناب مسلم کے ہمراہ کوئی لشکر جرار ہوگا، احتیاطاً قلعہ بند ہو گیا۔ اس وقت اس کے پاس حشم و خدم اور اہل خاندان کے علاوہ صرف 30 سپاہی اور 20 اشراف ورعد سائے کوفہ تھے۔ جناب مسلم نے جا کر قصر کو گھیر لیا۔ اب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور شام تک کچھ نہ کچھ زد و خورد کا سلسلہ جاری رہا، اور جب لوگوں نے متفرق ہونا شروع کیا تو حالت یہ ہو گئی کہ جب جناب مسلم نے نماز مغرب پڑھی تو اس وقت کل 30 آدمی ہمراہ تھے، اور جب مسجد سے نکلے تو بنی کندہ کے دروازہ کا قصد کیا، ابھی دروازہ تک نہیں پہنچے تھے کہ کل 10 آدمی رہ گئے تھے، اور جب دروازہ سے برآمد ہوئے تو کوئی ایک آدمی بھی ہمراہ نہ تھا جو رات کے وقت راستہ بتاتا۔